نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ غامدیہ کی توبہ۔ ایک عورت غامد قبیلہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، پھر کہنے لگی اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے فرمایا افسوس تم پر، جاؤ اللہ سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو۔ تو کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ مجھے ایسے ہی واپس لوٹانا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ اچھا قصہ کیا؟ اس نے کہا کہ وہ زنا سے حاملہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم؟ کہنے لگی جی ہاں۔ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہاں سے جاؤ جب تک کہ تمہارے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے جنم نہ دے دو۔ وہ کہتے ہیں تو انصار کے ایک شخص نے اس عورت کی کفالت کی یہاں تک کہ اس نے بچہ پیدا کر دیا۔ کہا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا کیا غامدیہ نے بچہ پیدا کر دیا؟ تو فرمایا کہ ہم اس کو رجم نہیں کریں گے اور ہم اس کے بچے کو چھوٹا ہی چھوڑ دیں جس کو کوئی دودھ پلانے والا نہ ہو۔ یعنی کہ وہ انصاری شخص آیا اور اس نے آ کے خبر دی کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں ابھی اس کو سزا نہیں ملے گی کیونکہ بچہ چھوٹا ہے، وہ دودھ پلائے گی۔ انصار میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس کا دودھ پلانا میرے ذمہ ہے اے اللہ کے نبی، تو آپ نے اس کو رجم کیا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ خالد بن ولید ایک پتھر لائے، انہوں نے اس عورت کے سر پہ مارا تو خون بہ نکلا خالد کے منہ پر، یعنی خون کی پھوار یا دھار خالد کے منہ پر آ گئی، تو انہوں نے اس کو برا بھلا کہا عورت کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کہ خالد نے اس کو برا بھلا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا خالد رکو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر کوئی ٹیکس لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا۔ اس زمانے میں تو گورنمنٹ کے اندر ایک ٹیکس کا سسٹم ہوتا ہے نا، لیکن وہ پہلے افراد لیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے راستے سے گزر رہے ہیں تو اتنا پیسہ دے دیجیے، اور اسی قسم کے ٹیکس لگاتے تھے، تو وہ ایک طرح سے ظلم میں شمار ہوتا تھا۔ یعنی اگر کوئی ظالم بھی ایسی توبہ کرے تو اس کو بھی معاف کر دیا جائے۔ پھر آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا، اس پہ نماز پڑھی اور وہ دفن کر دی گئی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر مدینہ والوں میں سے 70 کے بیچ میں وہ تقسیم کر دی جائے، 70 لوگوں کے حصے میں وہ توبہ ڈیوائیڈ کر دی جائے تو ان کو کافی ہو جائے۔ کیا تم نے اس سے اچھی توبہ کہیں اور پائی کہ جس نے اللہ کے لیے جان کی قربانی دے دی؟ یعنی ایسی توبہ کی کہ اپنی جان بھی نہیں بچائی۔ یہ مشہور واقعہ ہے اور اس میں بھی بہت سبق ہیں، اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ سچی توبہ وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ڈر سے ہوتی ہے، اور انسان اپنا گناہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اگر اس گناہ پر کوئی حد ہے اور کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں تو اپنے آپ کو ہی حوالے کر دیتا ہے کہ مجھے پکڑی اور سزا دیجیے، میں نے گناہ کیا۔ یہ ہے اصل توبہ، کہ انسان پھر اس کے کانسیکوینسز بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار اس میں بہت نمایاں ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اچھا چلو ایک مجرم آیا تو پکڑیں اور اس کو سزا دیں، نو، آپ نے کہا جاؤ چھوڑو اس بات کو، توبہ کرو، یعنی میں سزا نہیں دینا چاہتا اس پر۔ لیکن وہ عورت انسسٹ کر رہی تھی کہ نہیں مجھے سزا ملنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کون سی جگہ تھی کہ جہاں مجرم خود اپنے آپ کو پیش کریں اور اتنی بڑی سزا کے لیے پیش کریں۔ یعنی ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کی گاڑی کو مار جائے تو بھاگ جاتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھے ہی نہ، بھاگ کے جائیں گے بھی کہاں، کہیں تو پکڑے جائیں گے۔ اللہ ہم کو معاف کرے، استغفر اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو جب ساری سچویشن پتہ چلی تو آپ نے یہ نہیں کیا اچھا چلو ٹھیک ہے اس کو بھی کام ختم کرو، جو اس کے پیٹ میں ہے وہ بھی ایسا ہی ہوگا، کوئی وہ بھی حرام کا ہی بچہ، اس کو بھی ساتھ ہی مارو۔ نو، آپ نے کہا نہیں بچے کو پیدا کرو۔ بچہ پیدا ہو گیا، پھر کہا کہ دودھ پلاؤ کیونکہ بچے کا حق ہے۔ اس روایت میں آتا ہے کہ کسی نے ذمہ لے لیا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا نہیں کہ جب تک بچہ خود کھانے کے قابل نہ ہو جائے۔ وہ جب کھانے کے قابل ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اب یہ اپنے آپ یہ خود ہی کھا سکتا ہے۔ اب یعنی یہ نہیں کہ وہ کہیں بھاگ گئی ہو بیچ میں سے، کہ اس نے اپنے ارادے میں کوئی کمی کی ہی نہیں۔ یہ نہیں تھا کہ وہ جذباتی فیصلہ تھا اس کا کہ آج مجھے سزا مل گئی اور 2 دن بعد اس کو ٹھنڈے دل سے ہوش آئی، او ہو میں نے کیا کیا، جا کے بتایا اب کہیں بھاگ جاؤں مجھے تو پکڑ لیں گے۔ نہیں، وہ اس پہ قائم رہی، آخر تک قائم رہی۔ استقامت آپ دیکھیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو برا کہہ رہا تھا آپ نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ کیسے، تم اس کو برا نہیں کہہ سکتے، اس نے تو توبہ کر لی ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدر کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کی، اور ایک لفظ اس کے بارے میں کسی کو کہنے پسند نہیں کرتے۔ تو ہم سب دیکھیں کہ اگر کوئی شخص انسان ہونے کی وجہ سے کسی غلطی میں پڑ ہی جاتا ہے اور پھر وہ اس سے نکلتا ہے تو ہم اس کو معاف کرتے ہیں؟
چاہے اپنے بچے کیوں نہ، ساری زندگی تانے دیتے رہتے ہیں کہ تم نے ایسا اور ایسا کیا تھا. ہسبینڈ کو تانے دیتے رہے، تم نے فلاں موقع پر میرے ساتھ ایسا کیا تھا. وہ ایک دفعہ کہہ بھی دیتے ہیں میں نے معاف کیا، اور پھر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. یہ کس قسم کی معافی ہے؟ تو ہم اس قسم کی باتیں کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق نہیں تھا. اور یاد رکھیے، کامیابی اسی کے لیے ہے، عقل مند وہی ہے جو آپ کے طریقے اختیار کرے اور آپ جیسا اخلاق اختیار کرے. اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک انسان 100% انصاف پر نہ ہو. زادان کی توبہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن کوفہ کے آس پاس سے گزرے. کوفہ کے نواحی علاقے میں ایک جگہ ان کا گزر ہوا. فَإِذَا فِتْيَانٌ فُسَّاقٌ، دیکھا کہ کچھ نافرمان فاسق لڑکے کھڑے ہیں، مل کے شراب پی رہے ہیں. ان میں ایک گانے والا بھی ہے جس کو زازان کہا جاتا ہے. وہ ایک سرنگی بجا رہا تھا اور گا رہا تھا. اس کی آواز بھی بڑی اچھی تھی. تو جب اس نے سنا، کہا عبداللہ بن مسعود نے، یہ آواز کتنی اچھی ہے، اگر اللہ کی کتاب کی قرات ہوتی اس میں. اور انہوں نے اپنے سر پہ چادر اوڑھی اور چل پڑے. بس اتنی بات کہی اور آگے، نتھنگ مور اور لیس. ایک اچھا پازیٹو کمنٹ دیا اور گئے. زازان نے وہ بات ان کی سنی اور پوچھا یہ کون تھے، یہ کون تھے؟ کہا یہ عبداللہ بن مسعود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. کہنے لگے انہوں نے کیا کہا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ آواز کتنی خوبصورت ہے، اگر یہ اللہ کی کتاب کی قرات ہوتی. تو وہ کھڑا ہو گیا، نوجوان کھڑا ہو گیا. اس نے اس سارنگی کو زمین پہ پٹک کے توڑ دیا. پھر جلدی جلدی گیا اور عبداللہ بن مسعود کو جا پکڑا اور اس نے اپنی گردن میں رومال کو ڈال دیا اور وہ عبداللہ بن مسعود کے سامنے بیٹھ کے رونے لگا. عبداللہ بن مسعود نے اسے گلے لگا لیا اور دونوں رونے لگے گلے لگ کے. پھر عبداللہ بن مسعود نے کہا میں اس شخص سے محبت کیوں نہ کروں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اللہ کی طرف پلٹ کر. اور اس نے عبداللہ بن مسعود کی کمپنی اختیار کر لی. ان کے ساتھ لگ گئے اور قرآن سیکھنے لگے اور علم کا بہت بڑا حصہ پا لیا، یہاں تک کہ وہ علم میں امام بن گیا. وہ زازان، ایک پازیٹو کمنٹ نے زندگی بدل ڈالی. ہم کسی بھی غلط کام کرنے والے کو برا بھلا تو خوب کہتے ہیں، لیکن اس کی خوبی یا اس کی کسی اچھی بات پر اس کو انکریج نہیں کرتے. یہاں بھی آپ دیکھیے اخلاق، کردار، ہر ایک کے لیے اچھا سوچنا. یہ تھا صحابہ کا طرز عمل. ایسے شخص کو گلے لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو رکھیے یہاں، کیا کریں گے؟ توبہ کرنے والوں کے لیے بشارت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ایک بندے نے گناہ کیا، پھر کہنے لگا اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ میرا یہ گناہ بخش دیجئے. تو ان کے رب نے فرمایا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور پکڑتا بھی ہے اس پر، تو اس کو بخش دیا. پھر جتنا اللہ نے چاہا وہ رکے رہے. پھر اس بندے سے دوبارہ غلطی ہو گئی، دوسرا گناہ کر لیا، پھر کہنے لگا اے میرے رب مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے. تو اس کے رب نے فرمایا میرے بندے کو علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑتا بھی ہے. تو اس کے رب نے کہا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اب جو چاہے کرے. کہہ دو اس شخص کو جو گناہوں سے مانوس ہو چکا ہے اور جرم کر رہا ہے اور وہ اپنی لغزشوں پر نادم ہو چکا ہے، تو اس اللہ جلیل کی ذات سے مایوس نہ ہو. ہمارے پاس ایسی مہربانی ہے جو توبہ کرنے والوں کو عزت دیتی ہے. اے گناہگاروں کے گروہ میری سخاوت بہت وسیع ہے، توبہ کر لو، تمہارے سامنے آرزویں بھی ہیں اور غنیمت ہے. مایوس نہ ہو، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. میں اس لائق ہوں کہ میں سخاوت کروں اور رحم کروں، یعنی میں سخاوت بھی کرتا ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں. تو تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کر لو، بار بار بھی پھسلو تو بار بار سنبھل جاؤ. تو یہ ہے توبہ کرنے والوں کے واقعات. تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.